حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ زندگی ٹھہری ہوئی نہیں، کیونکہ وقت جا رہا ہے۔ پیدائش سے موت تک حرکت ہے۔ دنیاوی زندگی تو تکلیف سے پر ہے، اس کے بعد اخروی زندگی کا وجود آئے گا اور وہ خوشی کا دور ہے۔ جب دنیا کی کوئی چیز چلی جائے تو اس پر غم نہ کرو، اور جب کسی کے ساتھ احسان کرو تو اسے کبھی مت جتلاؤ۔ اگر کسی سے دشمنی رکھو تو محض اللہ کے لیے رکھو، اور اگر کسی سے دوستی رکھو تو محض اللہ کے لیے، اور کسی سے خوش یا ناخوش ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ایمان صرف اسی کا نام ہے کہ انسان پریشانیوں مصیبت میں صابر رہے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا رہے۔ وقت آج کل بہت قیمتی ہے، بے قدری کے اعتبار سے بے قیمت ہوا ہے۔ مسلمان کے بدلے ہوئے دماغ میں یہ بات سما گئی ہے کہ جو وقت دنیا کے کاموں میں صرف ہو وہ قیمتی ہے، اور جو دین کے کام میں صرف ہو وہ بے قیمتی ہے۔ حالانکہ زندگی کا جو حصہ دین میں صرف ہو وہ دراصل قیمتی ہے۔ دنیا ضرور کماؤ، حلال کماؤ، اچھا مال حاصل کرو۔ اچھے آدمی کے لیے ہنر ایک اچھی چیز ہے، مگر اصل مقصد کو فراموش نہ کرو۔ خدا تعالیٰ وہ ذات ہے جو چاہے سو کرے۔ حقیقت میں انسان کی چاہ یہ ہے کہ خوشی کا لامتناہی سمندر میں جی چاہا ملے گا۔ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوالا اٹھا کر کھائے تاکہ اس کی حیات باقی رہے اور بھوک سے ہلاک نہ ہو۔ ذمہ داری پوری انسان کی ہے، پورے بدن کی ہے، لیکن تعلیم عمل کے مطابق نوالا اٹھا کر منہ میں دینے والا صرف ہاتھ ہے۔ لوگوں کے ساتھ اختلاف اور ناراضگی بقدر ضرورت ہی کرنی چاہیے۔ بلا وجہ ناراضگی دشمنی کا سبب بنتی ہے۔ ہر نیک و بد کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے۔ دھوکے سے بچنے کے لیے محبوبہ میں 3 چیزیں دیکھ لو۔ اگر عورت زیادہ بولتی ہے تو سمجھ جاؤ وہ لالچی ہے، اور اگر زیادہ خاموش رہتی ہے تو سمجھ جاؤ وہ وفادار ہے، اور اگر زیادہ غصہ کرتی ہے تو سمجھ جاؤ وہ خود غرض ہے۔ جو شخص اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرتا ہے بہت سے لوگ اس کے خدمت گزار ہو جاتے ہیں۔ ہر نیکی میں احسان اور ہر ایک بھلائی میں سکون ہوتا ہے۔ احسان کو ضائع کرنا بہت بڑی مصیبت، اور امانت میں خیانت کرنا نہایت بڑی خیانت ہے۔ احسان ایک قسم کا توق ہے جو شکر یا بدلہ دینے سے کھل سکتا ہے۔ جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ اسے ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے عذاب سے نہ ڈر ہو جاتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جھگڑا بڑھنے سے قبل تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ غور کیا جائے تو اکثر جھگڑے کی بنیاد جس بات پر ہوتی ہے وہ بالکل معمولی بات ہوتی ہے اور اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ضدی اور جھگڑالو بندوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہر دشمنی کے زائل ہو جانے کی امید کی جا سکتی ہے، سوائے اس دشمنی کے جس کی بنا پر حسد قائم ہو۔ حاسد ہر وقت مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ حسد حاسد کو مرنے سے پہلے ہی مار ڈالتا ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب، بیمار پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، کھانے کی دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ خاموشی ہزار بلائیں ٹال دیتی ہیں، بلکہ وقار اور سلامتی کا بھی ضامن ہے۔ نہ زیادہ خاموشی اچھی، نہ زیادہ گویائی۔
جسے سلامتی کی ضرورت ہو اسے خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ خوش خلقی اور خاموشی ہلکی ہے پیٹھ پر اور بھاری ہے میزان پر۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ آخرت کی زندگی کے کمانے کا سامان ہے۔ اس کا دین سے تعلق ہے۔ اسے دین والوں سے سیکھو۔ دنیا فانی ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ دنیا کا ایک ایک کام سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باقی سب فانی ہے۔ یا باقی سے جڑ جاؤ یا فانی سے جڑ جاؤ، تمہاری مرضی، جو بھی فیصلہ کرو۔ زندگی کا وہ وقت قیمتی ہے جو دین میں خرچ ہو۔ جب گندم کو روندا جاتا ہے تو دانے اور بھوسا الگ ہو جاتے ہیں۔ دانے انسان کے پیٹ میں اور بھوسا جانوروں کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ وہ دنیا کی انسانی کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ نیک اور بد لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ ایک کا ٹھکانہ دوزخ اور ایک کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اگر اللہ کی عطا کردہ نعمتیں، عقل، آنکھ، کان وغیرہ کو اللہ کے دین میں جو ان کا مقصد ہے صرف نہ کرو گے تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تمہیں اگر دین کی ترغیب دیتا ہے تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ اللہ محتاج ہے۔ غنی صرف اللہ کی ذات اقدس ہے، باقی سب فقیر ہیں۔ غم کا تنگ پیالہ دنیا ہے اور خوشی کا کشادہ پیالہ جنت ہے۔ دل میں اس فلاح کی کشش رکھی گئی ہے۔ فلاح اور آخرت کی زندگی آدھی خدائی ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ ایفائے احد اور سچائی دونوں سگے بھائیوں کی مثال ہے۔ عقل حق کا پیغام رساں اور توفیق خیر رحمت خداوندی کی کنجی ہے۔ جنت ایمان والوں کے لیے انعام ہے اور جہنم کافروں کے لیے ابدی اذیت گاہ۔ بہت سے لوگ جتنی محنت سے جہنم میں جاتے ہیں اس سے آدھی محنت سے جنت میں جا سکتے ہیں۔ جنت کو بغیر عمل کیے طلب کرنا ایک بڑا گناہ ہے۔ توبہ کے معنی ہیں پہلے ندامت، پھر عزم ترک اور آخر ظلم سے باز رہنا۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین کے اطراف و جوانب اس سے آراستہ ہو جائیں۔ اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے۔ کسی پر اعتماد سوائے فضل پروردگار کے نہ ہو۔ اہل و عیال کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ بقدر ضرورت ان سے اختلاط ہو تاکہ ان کا حق ادا ہو جائے۔ موانست تام ان سے نہ ہو، اس صورت میں اللہ سے اعراض کا اندیشہ ہے۔ پھولوں کا گلدستہ تیرے کس کام کا، میرے گلستان سے ایک ورق لے لے۔ پھول تو 5-7 روز رہے گا اور گلستان ہمیشہ سرسبز تازہ رہے گا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، روزی رزق سے دن رات پریشان افراد یہ وظیفہ کر لو، یا قادر یا نافع، مغرب کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لو۔ اللہ اتنا رزق دے گا سنبھال نہیں پاؤ گے۔ معجزات دیکھ کر پورا گاؤں حیران رہ جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو واحد اور ایک جانتا ہے وہ اسے مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتا۔ دبلے پتلے بدن کو روز نہار منہ دہی کے ساتھ بڑا گوشت کھلاؤ، 7 دن میں بدن سانڈ جیسا بن جائے گا۔ احوال باطن نااہل سے بیان نہ کیے جائیں، مالداروں سے حد المقدور میل جول نہ رکھا جائے۔ ایمان اور عمل ہمزاد ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔
اور اللہ بھی ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں فرماتا۔